ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ ان سے کہو اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو، یہ حسد کر رہے ہو اور یہ حرکتیں کر رہے ہو، اس کے سوا کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے دین کی ان تعلیمات پر ایمان لے آئے جو ہماری طرف نازل ہوئیں اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، یعنی تم بھی اس کے گواہ ہو، لیکن تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، ان سے کہیے کیا تمہیں بتائیں، کیا ان لوگوں کی نشاندہی کریں جن کا انجام اللہ کے ہاں نافرمانوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ دردناک ہے۔ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور اللہ کا غضب ان پر ٹوٹ پڑا۔ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور جن میں سے بندر بنا دیے گئے، سور بنا دیے گئے، اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی۔ اولئک شر مکانا وضلوا عن سواء السبیل، ان کا درجہ اور بھی بہت زیادہ برا ہے، اس لیے کہ وہ سواء السبیل سے بہت دور بھٹک کر کے نکل گئے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا آمنا، تو پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَدَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، ان کا حال یہ ہے کہ یہ کفر ہی کے ساتھ آئے تھے اور کفر ہی کے ساتھ واپس چلے گئے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں کہ ان کی جو سکیم تھی کہ صبح کو جاؤ ایمان لے آؤ اور شام کو آؤ تو اعلان کر دو کہ ہم مومن نہیں تھے، اور حقیقت میں وہ جب گئے تھے اور کلمہ پڑھا بھی تھا اس وقت بھی وہی مومن نہیں تھے، اس لیے وہ تو اسکیم کے تحت کلمہ پڑھ رہے تھے، دل سے تو کلمہ نہیں پڑھنے گئے تھے، تو وہ تو اس وقت بھی کافر تھے، داخل بھی کفر کے ساتھ ہوئے، نکلے بھی کفر کے ساتھ۔ واللہ عالم بما کانوا یکتمون، اللہ خوب جانتا ہے جو کہ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ وترى کثیرا منہم یسارعون فی الاسم والعدوان واکلہم السحت، تم دیکھتے ہو ان میں اکثر لوگ جو وہ ہیں جو کہ گناہ، ظلم اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ بھاگ کرتے ہیں اور حرام خوری کرتے ہیں، حرام خوری کے لیے سارا سلسلہ کرتے ہیں۔ لبئس ما کانوا یعملون، بہت بری حرکتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، کیوں نہیں ان کے علماء، ان کے مشائخ ان کے گناہ پر زبان کھولتے، کیوں ان کی زبان پر تالے پڑ گئے، اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ آج ہمارے بھی علماء کا اکثر و بیشتر یہ حال ہے، بلکہ الٹا جو ہے وہ خود پسند کرتے ہیں کہ جہاں سے بھی آتا ہے آنے دو۔ یہ بہت بڑا بگاڑ ہے جب کسی قوم میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ بنی اسرائیل کی بہت بڑی قباحت تھی جس نے انہیں پھر زوال سے دوچار کیا، جب ان کے علماء اور مشائخ جو ہیں وہ کسی کی برائی دیکھ کے اس برائی کو اجاگر نہیں کرتے تھے، انہیں منع نہیں کرتے تھے، وہ جو فریضہ تھا نہی عن المنکر کا، اس سے وہ بالکل ہی جو ہے وہ اجتناب کرنا شروع کر دیا۔ جس قسم کا بھی آپ اپنی فیور میں فتویٰ چاہتے تھے اسی قسم کا اپنے علماء سے وہ فتویٰ لے آتے تھے، اور یہی حقیقت یہ آج ہمارا حال ہے۔ ہر قسم کے آپ کو جو حرام کاروبار بھی ہیں ان کے لیے بھی کسی نہ کسی طریقے سے حلال کا فتویٰ آپ کو مل جائے گا، بس یہ ہے کہ اچھا چندہ آپ کو دینا پڑے گا۔ تو یہ وہ ایک جرم ہے جسے اللہ نے یہاں سامنے رکھا ہے کہ اے مسلمانوں کہیں تم ان کی مانند یہ حرکتیں نہ شروع کر دینا۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اب یہ بہت سے یہود یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں۔ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، باندھے گئے ان کے ہاتھ، یعنی بخل، یعنی کہ اللہ تو بخیل ہو گیا ہے، ہمیں ہدایت دینے کی بجائے رسالت ادھر بھیج دی ہے، یہ زیادہ تر یہ تصور تھا۔ تو فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ نہیں بندھے، وہ معاذ اللہ بخیل نہیں ہے، بخیل تم ہو۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور تمہاری اس قول کی وجہ سے تم پر لعنت کی گئی۔ بل یداہ مبسوطتان، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت کشادہ ہے، ينفق کیف یشاء، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی کو، کفر کو، وہ اس میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے۔
والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ کلما اوقدوا نارا لحرب اطفاءها اللہ، جب بھی یہ کسی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ ہی اسے ٹھنڈا کرتا ہے۔ تاریخ انسانی کا یہ بہت بڑی حقیقت ہے اور آج بھی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ کا کاروبار ہمیشہ یہود نے کیا، اور ظاہر ہے اسلحہ کے کاروبار کے چمکنے کے لیے جنگ بہت ضروری ہے، ورنہ اسلحہ فروخت کیسے ہوگا؟ جب تک کہ آپ جگہ جگہ جنگ کی آگ نہیں بھڑکائیں گے، ظاہر ہے اسلحہ خریدنے تو کوئی نہیں آئے گا۔ اس وقت بھی مدینہ میں بنو قینقاع وہ قبیلہ تھا جو سونے اور لوہے کا کاروبار بھی کرتا تھا اور سب سے زیادہ اسلحہ بناتے تھے، اور وہ یہود ہی تھے جو آپس میں اوس و خزرج کو بانٹ کے مختلف اختلافات کو ہوا دے کے آپس میں لڑاتے تھے اور پھر وہ اسلحہ فروخت کرتے تھے۔ اور آج بھی دنیا میں بہت بڑا اسلحہ کا کاروبار جو ہے وہ یہود کے ہاتھ میں ہے۔ سب سے بڑے خریدار اس کے مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، سارے کے سارے جو ہیں، اور ان کے جو ہے وہ عیش و مزے چل رہے ہیں، اور یہی ہیں جو سازشیں کر کے دنیا میں پھر مختلف اختلافات کو ہوا دے کر کے طریقے سے پھر وہ جنگوں کا معاملہ چھیڑتے ہیں۔ ابھی اللہ فرماتا ہے کہ یہ بہت سی آگ ان کی بھڑکائی ہوئی اللہ اسے ٹھنڈی کرتا رہتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یہ ان کی سعی، ان کی محنت وہ زمین پر فساد برپا کرنے کی ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، جبکہ اللہ فساد کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، کاش کے اہل ایمان یعنی اس سرکشی کی بجائے یہ ایمان لاتے، واتقوا، اور خدا ترسی کی روش اختیار کی، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے، وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جنات النعیم، اور انہیں نعمت بھری جنتوں میں پہنچا دیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ تورات کو قائم کرتے، انجیل کو قائم کرتے، یعنی وہ نظام قائم کرتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، وما انزل الیہم، اور اس کے مطابق جو کہ انہیں کتابیں دی گئیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، تو اللہ ان پر اوپر سے بھی رزق برساتا اور ان کے قدموں سے بھی رزق نکالتا۔ منہم امۃ مقتصدہ، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ابھی ہیں شرفاء، راست رو، لیکن وہ کثیر منہم ساء ما یعملون، ان کی اکثریت جو ہے وہ برے برے عمل کرنے والی ہے۔ جب اکثریت فاسقوں کی ہو جائے تو پھر ظاہر ہے جو نیک دل لوگ ہوتے ہیں، شرفاء ہوتے ہیں، ان کی کوئی نہیں سنتا، وہ پھر بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں، پیچھے چلے جاتے ہیں، وہ بیچارے زبان بھی نہیں پھر کھولتے، اس لیے کہ کوئی سنتا ہی نہیں۔ یا ایھا الرسول، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک، جو آپ کو رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا رہا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی درجے میں بھی یہ امکان نہیں تھا کہ آپ رسالت کا کوئی پیغام نہ پہنچاتے، لیکن حقیقت میں ہمیں سنانا ہے، ہمارا بھی یہ ڈیوٹی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت بنائے گئے ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے تشکیل دی گئی ہے۔ ہم یہ کتنا کر رہے ہیں؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو اس تبلیغ کے کام کو سر انجام دے رہے ہوں جیسا کہ انجام دینے کا حق ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے، آپ کی حفاظت وہ کرے گا۔ بے لاکھ طریقے سے اللہ کا پیغام پہنچائیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا کے ایک اتمام حجت قائم کیا ہے، تبلیغ کی جیسا کہ کرنے کا حق تھا، قول سے بھی عمل سے بھی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور جان لیجئے کہ کامیابی کا رستہ کافروں کو اللہ نہیں دکھائے گا۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، آپ ان سے کہہ دیجئے اہل کتاب تم کسی اصل پر نہیں، تمہاری کوئی حقیقت ہی نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو، عملی طور پر ان پر مبنی نظام قائم نہ کرو جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی۔ یہی آیت اپنے اوپر منطبق کر لیجئے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ کہ قل یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن۔ آج دنیا میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اگر ہم نے قرآن کو قائم نہیں کیا ہوا۔ اتنے ملکوں میں ایک ملک ہے
جس نے کیوں اقوام متحدہ میں جب کوئی ممبر بنتا ہے تو وہاں اپنا کانسٹیٹیوشن جمع کرانا پڑتا ہے اسے کہ ہم فلاں نیشن ہے اور یہ ہمارا آئین ہے. سارے مسلمان ممالکوں نے طرح طرح کی بھانت بھانت کی بولیاں جمع کروائی ہوئی ہیں بشمول ہمارے. صرف ایک سعودی عرب ہے جس نے قرآن کا ایک نسخہ وہاں دیا ہوا ہے کہ یہ ہے کانسٹیٹیوشن. اب وہاں بھی جتنا کا عمل ہے ظاہر ہے وہ بھی 100% تو نہیں ہے نا. اور اللہ کی وارننگ ہے اتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. جب تک یہ 100% نہیں ہوتا حقیقت یہ ہے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. آج دنیا میں کوئی G7 ہے, G9 ہے, G20 ہیں اور کہیں نہیں ہے تو کوئی مسلمان ملک کسی بھی سٹینڈنگ میں نہیں ہے, کسی بھی فہرست میں نہیں. کسنمی پرشد کے بھیا کیس تھی, آج کوئی پوچھنے والا نہیں بھائی تم ہو کون. دنیا کے وسائل کثیر تعداد میں ہمارے پاس ہیں, سونا ہے, پیٹرول ہے, معدنیات ہیں, نہ جانے کیا کیا کچھ ہے, خزانے, لیکن ہم ان کی اجازت کے بغیر استعمال بھی نہیں کر سکتے. کتنی بے چارگی ہے. یہ وہ جو کیفیت تھی ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, وہ آج حقیقت میں ہماری ہے. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. یقیناً جو فرمان آپ پر نازل کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور بڑھا دے گا, مگر ان انکار کرنے والوں کی حالت پر آپ افسوس نہ کیجئے. ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین ہادوا, اور جو یہودی ہو گئے, والصابئون والنصارى, اور جو صابی ہوں یا عیسائی, من آمن باللہ والیوم الآخر, جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر, وعمل صالحا, اور اس نے نیک اعمال کیے, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, بے شک اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسولا, ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ میثاق بھی لیا تھا, عہد لیا تھا, ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے. کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم, جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتے ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر کے, فریقا کذبوا وفریقا یقتلون, تو کچھ تو جھٹلا دیے جاتے, کچھ نبیوں کو رسولوں کو جھٹلا دیتے اور کچھ انبیاء کو وہ قتل کر دیتے. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَسَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَسَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ کوئی فتنہ رونما نہیں ہوگا, چنانچہ اندھے اور بہرے بن جاتے تھے. اندھے بہرے بن کے یعنی ہر انجام سے بے نیاز ہو کر کے وہ کفر اور انبیاء کو قتل کرتے تھے, اور پھر بھی اللہ انہیں مہلت دیتا تھا, تو پھر ان میں سے اکثر لوگ جو تھے اسی طرح اندھے اور بہرے بنتے چلے جاتے تھے, جبکہ واللہ بصیر بما یعملون, اللہ ان کی ان کرتوتوں کو, اعمال کو دیکھ رہا تھا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے. وقال المسیح, جبکہ مسیح نے ان سے یہ کہا تھا, یا بنی اسرائیل عبد اللہ ربی و ربکم, کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار, جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار, تو جان لو ایسے ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, اور یقیناً ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے. وما من الہ الا الہ واحد, جبکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا, اگر یہ لوگ باز نہ آئے, اما یقولون, جو کچھ کہ یہ کہہ رہے ہیں زبانوں سے, لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, تو جس نے بھی ان میں سے کفر کیا اس کو دردناک سزا دی جائے گی. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون, تو پھر کیا اللہ سے یہ توبہ نہیں کریں گے, اس سے معافی نہیں مانگیں گے. واللہ غفور الرحیم, جبکہ اللہ تو ہے ہی بہت مغفرت کرنے والا, رحم کرنے والا. مل مسیح ابن مریم الا رسول, مسیح کی حقیقت کیا تھی؟ مسیح اس کے سوا کچھ نہیں تھے کہ اللہ کے رسول تھے. قد خلت من قبلہ رسل, ایسے ہی جیسے کہ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے گئے. وہ امہ صدیقہ, اور ان کی والدہ ایک راست باز خاتون تھیں. کانا یاکلان الطعام, وہ کھانا کھاتے تھے, یعنی وہ کوئی مافوق الفطر, تم انہیں
اللہ کا بیٹا قرار دے دیا ہے، انہیں الوہیت میں شامل کر لیا، وہ تمہاری طرح کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، دیکھو ہم کس طرح تمہارے سامنے حقیقت کو نمایاں کرتے ہیں، روشن کرتے ہیں، پھر بھی یہ الٹے پھرے جا رہے ہیں۔ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، ان سے کہو تم اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچاتی ہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں، ان کے اختیار میں ہے ہی کچھ نہیں۔ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جبکہ اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ، اہل کتاب ان سے کہیے کہ اپنے دین میں ناحق غلو زیادتی مت کرو، غیر الحق۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، اور ان لوگوں کی تخیلات کی پیروی مت کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہو گئے، وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سواء السبیل سے بھٹک گئے۔ یہ سواء السبیل کا لفظ جو ہے وہ آج تیسری مرتبہ یہاں آ رہا ہے۔ اسے سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر ہے آج کل تو ہمارے ہاں پہلے بلیک بورڈ اور پھر وائٹ بورڈ یہ سارا کچھ چلتا رہا، لیکن اس زمانے میں نہیں تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنکا لیا، زمین پہ ایک نقشہ بنایا، پہلے جو ہے وہ ایک مستطیل کی شکل میں ایک لائن کھینچی، اور پھر اس کے درمیان ایک سیدھی لائن کھینچی سینٹر میں، پھر مستطیل کے دونوں کارنر سے لے کے ایک خط ایسے، پھر اسے ایسے، پھر اسے ایسے بنایا، اسی طرح ایک خط ایسے جو درمیان کے خط کو اس طرح کاٹتا چلا گیا، وہ آ کر کے ملتا تھا لیکن کراس کر کے پھر ادھر نکل جاتا تھا، یہاں سے چلتا تھا کراس کر کے پھر یہاں چل جاتا تھا، اور دونوں خط آ کے پھر ایک جگہ یہاں مل گئے، سینٹر کا خط سیدھا جنت کی طرف جا رہا ہے، اور یہ دونوں خطوط جو ہیں وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی سیدھا رستہ صرف ایک ہے، گمراہی کے رستے چاہے وہ نکلتے نکلتے ہدایت کے رستے تک پہنچے لیکن کاٹ کے پھر گمراہی کی طرف چلے گئے، وہاں سے پھر ادھر چلے گئے۔ آپ نے فرمایا یہ درمیان کا رستہ سواء السبیل ہے، باقی سارے کے سارے رستے شیطان کے رستے، وہ پگڈنڈیاں ہیں۔ ایک ہے مین شاہراہ جو انسان کو نیکی اور ایمان کے نتیجے میں سیدھا جنت کی طرف لے کر کے جا رہی ہے۔ کوئی بھی بھٹک کے کسی شارٹ کٹ کی امید میں اگر پگڈنڈی پر پڑا تو وہ اسے بھٹکا کر کے نہ جانے کتنا دور لے جائے گی۔ آپ نے پریکٹیکلی بھی دیکھا ہوگا، بعض اوقات زندگی میں ایسے واقع ہوتے ہیں کہ انسان کہیں جا رہا ہے پیدل، اور اچانک سے محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں ادھر سے شارٹ کٹ ماروں تو شاید جلدی پہنچ جاؤں، اور وہ ایسا شارٹ کٹ ہوتا ہے کہ وہ کہیں گھما کے کسی اور ہی طرف لے جاتا ہے، پھر پچھتاتا ہو میں نے یہ راستہ کیوں چھوڑ دیا، میں کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ یہی معاملہ اس دین و ایمان کے معاملے میں ہے۔ شیطان یہی اڑنگا لگاتا ہے، وہ اس نیکی کے بھیس میں، نصیحت کے بھیس میں آتا ہے، ناسے کے بھیس میں آ کر کے وہ انسان کو پٹی پڑھاتا ہے، وہ ایسے کر لو تو یہ تو پھر جنت تمہاری پکی ہے، حالانکہ وہ سواء السبیل سے دور بھٹکا دیتا ہے۔ لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ داؤد وعیسیٰ ابن مریم، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی، رستہ اختیار کیا، ان پر حضرت داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ، اور انہوں نے ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکنا منع کر دیا تھا، یعنی فریضہ نہیں عن المنکر سے وہ علیحدہ ہو گئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے جو مواعظ ہیں ان میں بڑی یہ باتیں ملتی ہیں، اکثر اگر آپ وہاں پڑھیں کہ یہ علماء یہود یہ قبروں کی مانند ہیں جو اوپر سے بہت خوشنما بنا دی گئی ہیں لیکن اندر ان کے گلی شری لاشیں ہوتی ہیں۔ اس قسم کے الفاظ جو ہیں وہ لعنت کے، یہ مچھر چھانتے ہیں اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہیں۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بہت سے مواعظ جن میں علماء بنی اسرائیل کو جو ہے وہ ڈانٹا گیا اور لعنت ان پر کی گئی۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون تری کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، آپ دیکھتے ہیں ان میں سے بکثرت لوگ ایسے ہیں جو کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں میں سے بھی ایسے اہل ایمان کے مقابلے میں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون، جیسے وہ کعب بن اشرف کا میں نے آپ کو بتایا تھا، جب وہ مکہ گیا تو ابو سفیان نے اسے بلایا اور سوال کیا کہ بتاؤ ہمارا دین اچھا ہے یا محمد کا دین اچھا ہے، اور اس نے بڑی ڈھٹائی سے جواب دیا کہ میں نے تو بڑا سوچا سمجھا ہے، تمہارا دین محمد کے دین سے کہیں زیادہ اچھا ہے۔
اب اندازہ کیجئے کہ وہ یہودی جو عالم بھی ہے، بہت بڑا شاعر بھی ہے، اور وہ جانتا ہے توحید اور رسالت اور آخرت کو اور دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کفار کو کہہ رہا کہ تمہارا دین اچھا ہے۔ لبیس ما قدمت لہم انفسہم، بہت ہی برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفوس نے ان کے لیے کی ہے۔ ان سخط اللہ علیہم، اللہ ان پر غضبناک ہو چکا ہے۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور یہ دائمی عذاب میں، ہمیشہ ہمیش کے عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اگر یہ واقعتاً اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو کہ پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن، تو یقیناً یہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثریت وہ ہے جو کہ نافرمان ہے، جو کہ اللہ کی اطاعت سے نکل چکی ہے۔ اب اگلی 2 آیات آ رہی ہیں اس چھٹے سپارے کی، جس کا تعلق اگلی آیات کے ساتھ خصوصی طور پر ہے۔ انشاءاللہ اسے انہیں ملا کر جو ہے وہ کل ہم اس کا ترجمہ کریں گے، تاکہ مضمون جو ہے وہ ایک چلتا رہے گا۔ الحمدللہ کہ آج ہم نے چھٹا مکمل کر لیا، ہماری جو لیٹ تھی وہ کچھ نکل گئی، اور اب انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ساتھ ساتھ چلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا، اس میں جو نصیحت ہے ہمیں سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی غلطی ہم سے کوتاہی ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب